إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. مشاہدین و ناظرین، الحمدللہ کل ہم نے آیت نمبر 36 اور 37 ان دونوں کی تفسیر کو سماعت کیا تھا۔ خصوصی جس چیز پر میں نے آپ کے سامنے بات کی تھی اور ترکیز کی تھی وہ یہ کہ شیاطین کے جو حربے رہتے ہیں اور جن جالوں میں وہ انسانیت کو اور خصوصاً مسلمانوں کو پھنساتے ہیں، کیا کیا طریقوں سے وہ اس جال کا استعمال کرتے ہیں، ان حربوں کا استعمال کرتے ہیں، اس پر میں نے گفتگو خصوصاً کی تھی۔ اور اس کے بعد فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم کا آیت کا صرف ترجمہ ہوا تھا۔ خلاصے کے طور پہ یہ جان لیجئے کہ ہم نے یہ آدم علیہ السلام کے اس واقعے کے اندر ہم یہاں پہنچے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے انسانیت کا جو ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ٹھہرنے کا مقام ہے وہ زمین بتا دیا، اور آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا۔ شیطان نے ان کو بہکایا اور اللہ کے حکم کی تعویل کی۔ میں نے اس بارے میں سختی سے آپ کو تنبیہ کی ہے کہ کبھی بھی اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو بات آ جائے تو اس کی تعویل ہرگز نہیں کرنی چاہیے، منوعاً ماننا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی جو ہے نص اس کی تعویل کی موجود ہو تب جو ہے ممکن ہوتا ہے، ورنہ ایسا کرنا حکم عدولی ہے اور یہ شیطان کا کام۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس آیت کے اندر آدم علیہ السلام کی توبہ کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ فتلقى ملاقات کی آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات، کچھ کلمات کے ذریعے، فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ وہی توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ معلوم ہوا کہ انسان کتنی بھی بڑی آزمائش میں کیوں نہ چلا جائے، کتنی بھی بڑی نعمتیں اس سے کیوں نہ چھن جائیں، اور یہ کم نعمت چھننا تھا کہ جنت چھن جائے، جنت چھن جائے، یہ کم نعمت چھننا تھا، بہت بڑی نعمت ہاتھ سے نکل گئی، بہت بڑی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی نعمت ہاتھ سے نکل گئی۔ اور سب سے بڑا نقصان جو ہوا وہ یہ کہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے حکم کی عدولی ہو گئی اور ناراضگی مول لے لی۔ لیکن تصور کرو، سوچو اور ایک منہج کو اپنا لو کہ کتنی بھی بڑے پریشانیاں کیوں نہ آ جائیں، رجوع اسی کے پاس کرنا ہے، مانگنا اسی سے ہے۔ جہاں وہ نعمتوں کو، بڑی سی بڑی نعمتوں کو لے لیتا ہے، وہیں ان بڑی نعمتوں کو واپس دینے پر بھی وہی قادر ہے، اس کے بغیر کوئی نہیں۔ آدمی کا بے صبری کرنا، جزا فضا کرنا، کسی کو کوسنا، اس کو کوسنا، اس کو کوسنا، آگے سمجھنی، کسی کو مورد الزام ٹھہرانا، الی آخر، سبب کچھ بھی ہو، نعمت کے چھن جانے کے بعد نعمت واپس دینے والی وہی ذات ہے۔ پھر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کو منانے کے لیے بھی اسی کو ڈائریکٹ، کسی کا واسطہ نہیں، کسی کا وسیلہ نہیں، آگے سمجھنی۔ سب سے پہلے یہ بات ہے کہ انسان اپنی توحید کو، عقیدہ توحید کو اللہ کے سامنے رکھے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، الہی بخشنے والا تو ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا یہ منہج بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ کلمات کے ذریعے آدم علیہ السلام جڑ گئے، شرمندگی ہوئی غلطی کے اوپر، اور ہونی چاہیے غلطی پر شرمندگی۔ بھائیو، مجھے یہاں یہ بات کہنی ہے کہ یہ کلمات کیا تھے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے آدم علیہ السلام ملے اور وہ دعا کرنے لگے ان کلمات کے ذریعے، تو اللہ نے انہیں بخش دیا۔
دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے اور وہ ان کلمات کا بھی ذکر کیا، وہ یہ ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، گناہ کیا، حکم عدولی ہوئی، اگر تو ہمیں بخشے گا نہیں اور رحم نہیں کرے گا تو ہم تو گھاٹے پانے والے میں سے ہو جائیں گے، ہمیں بخش بھی دے، ہم پر رحم بھی کر دے۔ بعض لوگ یہاں پر ایک ضعیف من گھڑت روایت کو لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام کی جو معافی ہوئی وہ اس طرح ہوئی کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیا، کہا اے اللہ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وسیلہ دیتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو محمد کو کیسے جانتا ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ الہی تیرے عرش پر لکھا ہوا تھا، لہٰذا توبہ قبول ہو گئی۔ بھائیو، یہ من گھڑت جھوٹی باتیں ہیں، ایسی باتوں کی طرف بالکل توجہ نہ دیجیے۔ خود قرآن تصدیق کرتا ہے ان کلمات کی کہ جن کلمات کے ذریعے آدم علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی۔ پہلا جواب۔ دوسرا جواب یہ جان لیجئے کہ انبیاء علیہ السلام کے منہج میں انبیاء علیہ السلام کے منہج میں یہ بات سن لیجئے، صرف اور صرف اگر کوئی وسیلے کی چیز تھی تو وہ عقیدہ توحید، اللہ رب العالمین کی یکتانیت۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اور مچھلی سمندر میں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آدم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب پالنے والے، تیری ربوبیت کا، تو ہی پیدا کرنے والا ہے، ان تمام صفات کا تو ہی مالک ہے، تیرے رب ہونے کا وسیلہ دیتے ہیں کہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم نے ظلم کیا، ہم نے غلطی کی، لیکن تو ہی ذات ہے کہ جو پالنے والی، پیدا کرنے والی، اور اکیلا معبود ہے تو، اور تو اپنے فیصلوں میں اکیلا ہے۔ ہم تجھ ہی سے رحمت کی امید رکھتے، کسی دوسرے سے نہیں رکھتے۔ تیرے سامنے تو سب مخلوقات ہیچ ہے اور حقیر ہے، ہر ایک تیرے سامنے بیکاری ہے، کوئی تیرے آگے بڑا اور چھوٹا نہیں، جس کو تو نواز دے وہی بڑا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ سمجھ لیجئے اور اس غلط عقیدے سے بالکل دور رہیے۔ میرے بھائیوں، یہاں پر یہ بات کہنی ہے، قبولیت دعا کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ دوبارہ جو ہے جنت میں بھیج دیا، بلکہ دعا قبول ہو گئی۔ دعا قبول ہونے کے بعد اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے زمین ہی میں رکھا انسانیت کو، لیکن ایک طریقہ دے دیا کہ دوبارہ جنت میں آپ آ سکتے ہیں، کچھ نیک عمل کرنے ہوں گے۔ اور نیک عمل کیا کرنے ہوں گے؟ آنے والی آیت آپ کے سامنے پورا منہج بتا رہی ہے اور طریقہ زندگی بتا رہی ہے، جس پر چل کے آپ وہی جنت حاصل کر سکتے ہیں جو جنت ہم سے نکل گئی، اور جو جنت ہم کھو بیٹھے تھے اس کو دوبارہ حاصل کرنے کا ایک منہج بتایا جا رہا ہے، طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ غور سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْنَا، ہم نے کہا اِهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، سب کے سب یہاں سے چلے جاؤ، یعنی کہ دنیا کے اندر زندگی گزارنی ہے سب انسانیت نے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے آئے ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، اور جو اس ہدایت کی اتباع کرے گا، اس کے پیچھے چلے گا، اس کو فالو کرے گا، مان لے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، نہ اس پر کوئی ڈر ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ ناظرین و مشاہدین، یقین جانے پوری زندگی کا خلاصہ ہے کہ اگر ایک انسان سعید زندگی گزارنا چاہتا ہے، خوشبخت زندگی گزارنا چاہتا ہے، کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں تم جا رہے ہو، لیکن دنیا میں میری ہدایت کی پیروی کرنا، جب بھی میں ہدایت دوں، جب بھی ہدایت آپ کے پاس پہنچے۔ کیسے؟ رسولوں کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، مبلغین کے ذریعے، ناصحین کے ذریعے۔ جب آپ کے پاس ہدایت پہنچے گی تو جو ہدایت کی پیروی کر لے گا اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ کہاں پر؟ مفسرین کہتے ہیں آخرت کی دنیا میں پھر دوبارہ کوئی خوف والی چیز نہیں ہوگی، وہاں سے نکلنے کا خوف، دوبارہ غلطی کرنے کا خوف، نہ جانے جو ہے کب پانی ختم ہو جائے، کب روزی ختم ہو جائے، کب جو ہے ایسا نہ ہو کہ اس سے دوبارہ نکال دیے جائیں، یا کوئی چھن جانے کا، کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا وہاں پر۔
یا کوئی آپ سے آ کر ہڑپ کر لے، جیسے دنیا میں ہڑپ کیا جا رہا ہے، فساد کیا جا رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں. فلا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہ ہوگا. یعنی کہ آخرت کی زندگی میں پھر کوئی خوف باقی نہیں رہے گا. بس دنیا میں زندگی گزارنے کا نسخہ یہ ہے، منہج یہ ہے کہ ہدایت کی پیروی کرنی ہے. ہدایت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک ہدی للمتقین. پہلی دوسری آیت کے اندر ہم نے سمجھ لیا تھا کہ ہدایت جو ہے وہ قرآن پاک ہے، اور ہدایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں، لہٰذا اس کی پیروی کرنی. اس کی پیروی کرنے والے پر آخرت میں پھر دوبارہ کوئی خوف نہیں رہے گا، کوئی کسی قسم کی پریشانی رہے گی. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ان کو کوئی غم بھی نہیں رہے گا. کہ کہتے ہیں یہ خوف کا تعلق آخرت سے ہے اور غم کا تعلق دنیا سے ہے. یعنی دنیا میں جو چیزیں ان سے کھو گئیں، چھن گئیں، حاصل نہیں ہوئی، بڑے ارمان تھے، بڑے خواب سجاتا ہے انسان میں، یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ بناؤں گا، وہ بناؤں گا، بچوں کے لیے، اپنے لیے، ایسا رہوں گا، ویسا رہوں گا، بڑے ارمان رہتے ہیں. ان کا کوئی غم دوبارہ نہ رہے گا، کیونکہ اتنا کچھ مل جائے گا کہ انسان تصور نہیں کر سکتا کہ وہ اتنا حاصل اللہ تعالیٰ اس کو دے دیں گے، اتنا اللہ تعالیٰ اس کو نواز دیں گے. جی ہاں، اسی کی تصدیق کرتے ہوئے مفسرین سورہ طٰہٰ کی آیت لائے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ. اللہ تعالیٰ فرماتے جو بھی میری ہدایت کی اتباع کرے گا، فَلَا يَضِلُّ، نہ وہ گمراہ ہوگا، وَلَا يَشْقَىٰ، اور نہ ہی وہ بدبخت رہے گا. ہدایت کی پیروی کرنے والے کو دنیا میں گمراہی نہیں ہوگی، اور آخرت کے اندر وہ بدبخت نہیں ہوگا بلکہ خوش نصیب ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو وہ مقام عطا کر دیں گے، وہ نعمتیں عطا کر دیں گے، وہ رب الجلال اس کے نصیب ایسے کر دیں گے کہ وہ ہمیشہ خوش رہے گا، اس کے اندر پھر کوئی غم آنے والا اس کو نہ ہو. اس کے بعد آیت جو آ رہی ہے وہ اس چیز کو بتا رہی ہے کہ ہدایت کی نہ پیروی کرنے والے کا انجام کتنا برا ہے. اللہ فرماتے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا، جن لوگوں نے اس ہدایت کا انکار کیا، کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ لوگ جہنم میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے. ہمیشہ ہمیش ان کو جہنم میں رہنا ہوگا. اور میں نے بتا دیا کہ جو بھی ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام سنا دیا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، اور اوپر کی آیت میں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. لہٰذا ہدایت کی پیروی اپنے اوپر واجب کرنا بے حد ضروری ہے. اس کے بعد کی آیت میں رب الجلال فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل جو نعمتیں ہم نے آپ کو دی ہیں ان نعمتوں کو اچھے طرح سے یاد کرو. وَأُوفُوا بِعَهْدِي، اور میرے وعدوں کو بھی پورا کرو. أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تو جو وعدہ ہم نے آپ سے کیا ہے ہم بھی پورا کریں گے. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو. یہاں پر بنی اسرائیل کے واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. بنی اسرائیل کے واقعے کو اب یہاں سے آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس سے پہلے کا جو ذکر ہوا یہ عموماً ہدایت کے لیے ایک پیغام تھا، پوری انسانیت کو بتایا جا رہا تھا. اور یہاں پر خصوصاً بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے. مفسرین بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو مدینہ میں آ کر جو ہے بنی اسرائیل کو، یعنی بنی اسرائیل کی تاریخ یہ ہے، ادیان والوں نے لکھا ہے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایک بیٹے کا نام یہوذا اور بعد میں یہودا، دونوں نام کا ذکر کیا. بعض نے لکھا ہے ادیان والوں نے، فرق والوں نے، کہ اس کا نام یہوذا تھا، بعض کہتے ہیں یہودا تھا. اس کی نسل سے جو آگے لوگ چلے ان کو یہودی کہا جانے لگا، وہی لوگ بنی اسرائیل بھی ان کو کہا جاتا ہے. اور اہل کتاب اگر کہا جائے تو اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی، وہ اس وجہ سے کہ دونوں انبیاء جو دونوں نبی تھے ان دونوں کو کتابیں بھی دی گئی، یہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے. لہٰذا ایسا ہوا کہ اسی نسل سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، اسی نسل سے آگے چل کے اللہ رب العالمین نے نبی بھی بھیجے، اور بڑی فضیلتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، بہت ساری نعمتوں سے نوازا. ان نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا، ان کو یاد دلایا جا رہا. اگر دوبارہ وہ نعمتیں چاہتے ہو تو آپ جو ہے ہدایت کی پیروی کر لو، ایمان لے آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور قرآن کریم کو اپنی پوری زندگی کا ہدایت کا باب سمجھ لو اور اس پر ایمان لے آؤ. یہ بتایا جا رہا ہے. اے بنی اسرائیل،
ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے آپ پر کی اور نعمتوں کا میں نے ذکر کیا۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے وعدہ بندے کا یہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا، اے معاذ جانتے ہو بندے کا حق اللہ پر کیا ہے اور اللہ کا حق بندے پر کیا ہے؟ 3 مرتبہ سوال کیا۔ تو نبی علیہ السلام کے اس پیارے صحابی نے شاگردگی کا حق اور ادب کا ایک سب سے بڑا جو ان کے پاس ملکہ تھا، اور تمام صحابی بڑے ادب والے سبحان اللہ تھے، اور ان کے ادب میں یہ چیز تھی، پیارے نبی علیہ السلام کے سامنے لب کھولنے سے ڈرتے تھے اور جواب دینے سے ڈرتے تھے، تو فوراً پکار اٹھتے تھے، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تب تک ان کو عذاب نہ دے جب تک وہ کیا نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں، اس کے سوا کسی کی عبادت ہرگز نہ کریں۔ یہ اللہ کا حق بندوں پر ہے، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو تب تک عذاب نہ دیں جب تک وہ شرک نہ کریں۔ یہ بات سمجھ لیجیے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ وعدہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ الستو بربکم قالوا بلا شہیدنا، اور رسولوں کے ذریعے وعدے کی تفسیر کے اندر عہد کیا چیز ہے اس کی 3 قسمیں تھی، اور میں نے پچھلی تفسیر میں بتا دیا تھا۔ ایک عہد سے مراد یہ ہے جو بندے کے درمیان اور اللہ کے درمیان، دوسرا عہد کا معنی یہ لیا جاتا ہے جو انبیاء نے اپنے آقا قوموں سے لیا اور اپنے ماننے والوں سے لیا، اپنے مشاہدین و مناظرین سے لیا تھا، اور اسی طرح سے وعدے کا یہ مطلب بھی ہے کہ جو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے پیغمبروں سے اور پرانی قوموں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے تعلق سے لیا ہوا تھا۔ یہ تمام کے تمام معانی اس کے اندر داخل ہیں کہ ہم نے آپ سے یہ وعدے کیے تھے، آپ یہ وعدے پورے کیجیے، ہم آپ کے ساتھ جو وعدہ کیا وہ پورا کریں گے، نہ آپ کو عذاب دیا جائے گا اور نہ آپ سے نعمتیں چھینی جائیں گی، سب چیزیں آپ کو لوٹا دی جائیں گی، دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی عزت۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ سے ڈرتے رہو، اور رب العزت نے فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور جو میں نازل کر رہا ہوں نا اس پر ایمان لاؤ، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، جو تمہارے پاس ہے۔ اب دیکھو جو میں نے تفسیر آپ کو بتائی ہے اور تفصیل بتائی ہے، اس کی یہ بات، اس کی دلیل میں یہ آپ آیت سن لیجئے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اللہ پر ایمان لاؤ، وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلْتُ، جو ہم نے قرآن نازل کیا ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، تمہاری کتابوں کی بھی یہ کتاب تصدیق کرتی ہے۔ جب یہ کتاب تصدیق کر رہی ہے اور آپ کی کتاب اس نبی کی تصدیق کر رہی ہے اور اس کتاب کی تصدیق کر رہی ہے اور اس کے ماننے والوں کی تصدیق کر رہی ہے، تو پھر ایمان لانے میں کیا حرج ہے؟ ایمان لاؤ، وعدوں کو پورا کرو۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور پہلے کافروں میں سے مت بنو۔ وَلَا تَكُونُوا، اور یاد رکھو تم ہی کافر نہ بنو، پہلے کافر نہ بن جاؤ۔ اس اول کافر بہ کی جو تفسیر ہے، میں نے جیسے کہا نبی علیہ السلام مدینہ میں آئے، اور اس سے پہلے جو مکہ میں تھے وہ لوگ، جب سورہ اخلاص کی میں نے تفسیر کی تھی، میں نے بتایا تھا کہ اس کے سبب نزول کے اندر کہا گیا ہے کہ یہ متعدد بار اتری ہے، یعنی مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی۔ مکہ والے جو تھے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اللہ کا تعارف مانگا تو اللہ نے وہ نازل کی، اور مدینہ میں آ کر یہودیوں نے مانگا اور اہل کتاب نے مانگا، پھر اللہ نے یہی آیت، یہی صورت جو ہے نازل فرمائی۔ دیکھو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر یہ کہا ہے اور ان کو یہ بتایا ہے کہ پہلے کافر نہ ہو جانا، یعنی کہ اگر تم انکار کرو گے اے یہود اہل مدینہ اور تم پہلے کافر ہو جاؤ گے، کیونکہ سب سے پہلے دعوت تمہارے پاس آ رہی ہے اہل کتاب میں، تو آنے والے اہل کتاب جو بھی اس قرآن کی اور ہدایت کی نافرمانی کریں گے اور اس کو جھٹلائیں گے، اس کا گناہ پر ہوگا، آپ پر ہوگا۔ دیکھ لیجیے، آپ ایسا مت کیجیے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت میں مت بیچو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھی سے ڈرتے رہو۔ رب الجلال احکم الحاکمین نے اس کلام میں پاک کے اندر جو اول کافر بھی کی ضمیر، بعض نے کہا ہی کی ضمیر قرآن کی طرف اور بعض نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور راجع یہ ہے دونوں طرف، یعنی دونوں کفر ہے۔ رسول رسالت کا انکار بھی کفر ہے، اور قرآن کو اپنی ہدایت نہ ماننا، اللہ کی طرف سے منزل نہ ماننا، یہ بھی کفر ہے، اور دونوں کا انجام برابر ہے۔
لہٰذا سامعین و مشاہدین، اللہ رب العالمین نے یہاں پر پھر دوبارہ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو اس بات کی طرف وضاحت کر دی ہے کہ انسان کو اپنے قول و فعل کے اندر ڈرنا چاہیے، ہدایت آنے کے بعد منکر نہیں ہونا چاہیے اور ہدایت کی پیروی فوری کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی سمجھ میں آ گیا قرآن بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے طور پہ نازل کیا اور رسول اللہ علیہ وسلم کو بھی ہدایت کے طور پہ نازل کیا، اور یہ بات بھی مفہوم کے طور پہ ہم نے سمجھ لی کہ انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے میرا اصل ٹھکانہ جنت ہے اور وہاں پر جانے کے لیے مجھے ہدایت کا راستہ اپنانا ہے۔ عملی گوشوں میں دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک یہ ہدایت کو سمجھنا اور پرکھنے کے لیے صاف طور پر ایک میزان دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حیات طیبہ، اور اسی کو اپنا منہج بنا لیجئے۔ دوسری عملی گوشے میں جو آخری بات ہے وہ یہ کہ نعمتیں آ جانے کے بعد نعمتوں کو مت جھٹلائیے اور نعمتوں کا انکار مت کیجیے، نعمتوں کا احتساب کیجیے۔ نعمتیں اللہ کے منان سے تعلق رکھتی ہیں، وہ ہمارے اعمال سے تعلق نہیں رکھتی ہیں، لہٰذا نعمتوں پر شکر کیجیے اور نعمتوں کو باقی رکھنے کے لیے شکر ہی سب سے بڑا ہتھیار ہے جس سے وہ نعمتیں باقی رہ سکتی ہیں، تاکہ آنے والی نسلیں اور ہماری زندگی بھی اس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ بنی اسرائیل کو خوب اچھے طرح سے پڑھیے کہ بنی اسرائیل کو رب الجلال احکم الحاکمین نے بہت ساری چیزوں سے نوازا، اور اس میں یہ بڑی نعمتیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبیوں سے نوازا ہوا تھا، لیکن انہوں نے ان کے وعدوں کو، نبیوں کے وعدوں جو نبیوں نے ان سے وعدے لیے، ان وعدوں کی پاسداری نہیں کی، نتیجتاً ذلت و رسوائی ہوئی۔ وعدوں کی پاسداری اللہ کے ساتھ ہو، رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو اور بندوں کے ساتھ ہو، مکمل طور پہ اس پر اتریے۔ اور انہی باتوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہوئے یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔